اب میں ملتمس ہوں علامہ عبدالرحمن صاحب سے سیرت غوث پاک پر مختصر وقت میں جامع کلمات کے ساتھ ان لوگوں کو فیض یاب کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضور قبلہ و کعبہ مرشد گرامی آپ جی سرکار دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کے مطابق چند معروضات حضور سرکار غوث اعظم میرا محی الدین شہنشاہ بغداد سرکار جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عرض کروں گا۔ وقت انتہائی مختصر ہے، لہٰذا تیزی سے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ہمارے آقا و مولا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے رنگ کے اندر رنگا ہوا ہے، اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے رنگ کے اندر رنگا ہوا ہوں۔ اور اگر اسی جہت سے دیکھا جائے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی شانوں کی جھلک نظر آئے گی۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کی رسالت عامہ ہے۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اب اسی چیز کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر دیکھیں تو یہاں پر یہ رنگ نظر آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عامہ عطا فرمائی ہے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل۔ آپ نے فرمایا کہ انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جنوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں۔ فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کو اللہ نے سب کا پیر بنایا ہے۔ اور پھر ایک موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا یا غلامو ان لم تعرفنی فاسأل عنی منکرا ونکیرا عند مجیئہما فی قبرک فیخبراک عنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لڑکے، اگر تو یہ بات نہیں جانتا نا کہ میں کون ہوں، تو فرمایا کہ جب مر کر قبر کے اندر پہنچے گا وہاں پر منکر نکیر تجھ سے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، تو ان منکر نکیر سے پوچھنا کہ میں کون ہوں، وہ تجھے بتائیں گے کہ غوث اعظم کون ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی رسالت عامہ جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ آپ کے اندر ولایت عامہ کی صورت کے اندر نظر آتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی نعمتیں ہم کو عطا فرما رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ حضور کو عطا فرماتا ہے اور حضور آگے تقسیم فرماتے ہیں۔ لیکن
کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ یہ ہم اپنے گھروں کے اندر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کھاتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کا رزق ہمیں ملتا ہے یہ کس کی وجہ سے ملتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا بہم ترزقون، کہ یہ جو ابدال ہے نا اولیاء اللہ، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تو حضور قاسم نعمت ہیں اور اس تقسیم نعمت کا سبب اولیاء اللہ ہے، لیکن قربان جاؤں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ ولایت حضور غوث پاک خود عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اولیاء اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا کرتے تھے تو ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا کرتے تھے کہ یا من السماء والارض مائدتہ واہل وقتہ کلہم عائلتہ وَيَا مَنْ يَنزِلُ الْقَطَرُ بِدَعْوَتِهِ وَيَا مَنْ يَضُرُّ الضَّرْعُ بِبَرَكَتِهِ۔ آپ کے پاس جب اولیاء اللہ حاضر ہوتے تو سلام کرتے ہوئے کہتے کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ آسمان و زمین کے اندر جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے دسترخوان پر موجود ہیں، اور جتنے بھی زمانے کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے رزق کھانے میں آپ کے محتاج ہیں۔ حضور ہی وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرماتا ہے، اور حضور ہی وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جانوروں کو دودھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رزق جتنا بھی ہم کھاتے ہیں یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ اپنی امت پر بڑے شفیق اور رحیم ہیں۔ اسی طرح حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدوں پر بڑے شفیق اور رحیم ہیں، انتہائی شفقت فرماتے ہیں اپنے مریدوں پر۔ صرف ایک فرمان عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا انا لکل من عثر بہ مرکبہ من مریدی و محبی و اصحابی الی یوم القیامت آخذ بیدہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت تک میرا کوئی بھی مرید ہو، میرا کوئی بھی ساتھی ہو، یا میرے ساتھ کوئی بھی محبت رکھنے والا ہو، جہاں پر بھی اس کی سواری پھسلے گی، ٹھوکر کھائے گی، میں عبد القادر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو تھام لوں گا۔ کلما عثر بہ حیا و میتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صرف زندگی کے اندر نہیں ہے کہ دنیاوی مشکلات کے اندر میں اس کی مشکل کشائی فرماؤں گا، بلکہ فرمایا کہ اگر وہ فوت ہو جانے کے بعد قبر کے اندر جائے گا تو وہاں پر بھی عبد القادر اس کی مدد کو آئے گا۔ آپ کے ایک فرمان ایک اور جگہ پر میں نے پڑھا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو امکننی لدخلت مع كل واحد منكم في القبر وجاوبت عنه منکرا ونکیرا رحمتا وشفقتا علیکم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے نا تو میرا کوئی بھی مرید جب مر کر قبر کے اندر جائے تو عبد القادر اس کے ساتھ اس کی قبر کے اندر جائے، اور وہاں پر جا کر اپنے مرید کی طرف سے منکر نکیر کو سوال و جواب کرے، اپنے مرید پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدوں پر بے انتہا شفقت اور محبت فرماتے ہیں۔ اور پھر اسی ارشاد میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ فَرَسِي مُسَرَّجٌ وَرُمْحِي مَنصُوبٌ وَقَوْسِي مَوْتُورٌ وَسَيْفِي مَشْهُورٌ لِحِفْظِ مُرِيدِي وَهُوَ غَافِلٌ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ عبد القادر کا جو گھوڑا ہے نا اس کے اوپر زین کسی ہوئی ہے، اور جو نیزہ ہے وہ اپنے کاندھے کے اوپر میں نے سیدھا کیا ہوا ہے، اور جو تلوار ہے وہ میان سے باہر ہے، اور جو میری کمان ہے وہ کسی ہوئی ہے۔ کس لیے؟ فرمایا لحفظ مریدی، اپنے مرید کی حفاظت کے لیے۔ وَهُوَ غافل، لیکن فرمایا کہ مرید اس بات سے غافل ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک کہاں کہاں اس کی مدد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضور قبلہ کے تصدق سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی نگاہ عنایت ہم گنہگاروں کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔